اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، إذا اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ورزم حلال، بعد أن شرفت عليهم الزاد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها، فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به، فقبلتم وقربتم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجلي، وعبدت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفعتهم بعلمك، وجعلتم الذرية إليك والوسيلة إلى رضوانك، فبعضنا أسكنت إلى جنتك إلى أن أخرجته منها، وبعضون عملت في فلكك ونجيت ومن آمن معه من الهلكة برحمتك، وبعضون اتخذت لنفسك خليل ونسألك لسان صدق في الآخرين، فعجبتم وجعلت ذلك عليا، وبعضون كلمت من شجرة تكليما، وجعلت له من أخي ردعا ووزيرا، وبعضون أولدتم من غير أب وآتيته البينات وأيدته بروح القدس، وكل شرعت له شريعة ونحشت له من حاجة، وتخيرت له أوصياء مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة إقامة لدينك وحجة على عبادك، ولئلا يزول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله، ولا يقولان لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وكنت لنا لمن هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نزل ونخزى، إلى أن انتهيت بأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله، فكان كمن تجبت سيد من خلقت وصفت من اصطفيته وأفضل من اصطفيته وأكرم من اتمته، قدمته على أنبيائك وبعثت على الثقلين من بعدك موتى مشارق ومغاربك، وسخرت له البراق ورشت به إلى السماء، وأودعته علم ما كان وما يكون إلى القضاء خلقك، ثم نصرته بالرعب وخفضت بجبريل وميكائيل والمسومين من ملائكتك، وبعثت أن تظهر دين ولا الدين كله ولو كره المشركون، وذلك بعد أن بوته مبوى صدق من نحله، وجعلت له ولهم أول بيت وزال الناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودة في كتابك فقلت قل لا أسألكم علي أجرا إلا المودة في القربى وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم وقلت ما سألكم علي من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا فكانوا السبيل إليك والمسلك إلى رزقانك فلما انقضت أيامه وقام ولي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما حاديا إذ كان والمنذر ولكل قوم هاد فقال والملأ أمامه من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وعال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وقال من كنت أنا نبيا فعلي أمير فقال أنا ولي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى وحل له محل هارون من موسى فقال له أنت مني ومنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وزوجه ابنة سيدة النساء العالمين وحل له من مسجده ما حل له وسد الأبواب إلا بابه ثم أودعوا علمه وحكمته فقالوا أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها ثم قال أنت أخي ووصي ورسي لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي والإيمان مخالة لحمك ودمك كما خالت لحمي ودمي وأنت غدا على الحوض خليفتي وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي وشيعتك على منابر من نور وبيضت وجه مولي في الجنة وهم جيراني ولولا أنت يا علي ولم يورب المؤمنون بعدي وكان بعدا هدى من الزلال ونورا من العمى وحبل الله المتين وصراطه المستقيم ولا يسبق بقرابة في رحم ولا بسابقة في دين ولا يلقى في منقبة من مناقبه يحزو حزب الرسول صلى الله عليه وآله ويقاطر على التأويل ولا تأخذ في الله لومة لائم قد وتر في السنة أوديد العرب وقد لو طالهم وشازوا بانهم فعودا قلوبهم أفادا وذرية وخبرية وحنينية وغيرهن فثبت العدمة وكبت المنابزة حتى قتل الناكسين والقاسطين والمارقين والأم قزنبا وقتل واشق الآخرين يتبع واشق الأولين لم ينتصر أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بالعاديين بعد الحاديين والأمة مصرة على مقطع مجتمعة على قضية رحمه وإقصاء ولده إلا القليل ممن وفل على رعاية الحق فيهم فقتلوا من قتلوا والصبيان من صبيا وأقصيا من أقصيا وجرى القضاء لهم بما يرجى الرسل المصوبة إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين فسبحان ربنا إن كان بعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم
فعلى التائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهم وآلهم فليبكي الباكون وإياهم فليندب النادرون فلنسرق فلتزرق الدموع وليسرق الصارخون ويزج الزاجون ويعج العجون. اللہ کے نام سے ابتدا کرتا ہوں جو سب پر رحمت نازل کرنے والا بڑا مہربان ہے. تعریف و ستائش اس خدا کے لیے سزاوار ہے کہ جو تمام کائنات کا پروردگار ہے. اے خدا اپنی بہترین رحمتیں اور مخلصانہ سلام اپنے نبی ہمارے مولا و سردار محمد اور ان کی آل پر نازل فرما. بارنا تیری حمد و ثنا کرتے ہیں اس رضا و مشیت پر کہ جسے تو نے اپنے اولیاء اور دوستوں کے لیے جاری فرمایا، اور وہ دوست کہ جنہیں تو نے اپنے اور اپنے دین کے لیے خالص و مخصوص کیا. اور یہ اس وقت ہوا کہ جب تو ان سے عہد لے چکا تھا کہ اس ذلیل دنیا کے رتبے اور اس میں موجود رنگینیوں اور زینتوں سے چشم پوشی و زہد اختیار کریں گے. چنانچہ انہوں نے سید و پیمان کو قبول کر لیا اور تو نے ان کی سید و پیمان پر وفاداری اور استواری کو جان لیا. انہیں اپنے تک رسائی کا ذریعہ اور اپنی رضا و رضوان تک پہنچنے کا وسیلہ قرار دیا. پس پھر ان میں سے کچھ کو جنت میں بسایا یہاں تک کہ حضرت آدم کو جنت سے دنیا میں بھیجا. پس وہ جیسا کہ تو نے انتخاب کیا تھا تمام مخلوقات کے سردار منتخبوں کا انتخاب شدگان میں افضل ترین فرد اور تیرے معتمدین میں بزرگ ترین ہستی تھے کہ جنہیں تو نے اپنے تمام انبیاء پر مقدم قرار دیا. اپنے بندوں میں ثقلین یعنی جن و انس کی طرف مبعوث فرمایا. مشرق و مغرب کو ان کے ذریعہ قرار دیا. براق کو ان کے لیے مسخر کیا اور ان کو اپنے آسمان تک لے گیا اور انہیں اپنی خلقت کی ابتدا سے انتہا تک گزرے ہوئے و گزرنے والے علم کے امور سے نوازا اور ان کو اور ان کے خاندان کے لیے اس گھر کو قرار دیا جو کہ انسانوں کے لیے پہلا گھر تھا جو کہ مکہ میں بنایا گیا تھا. بے شک یہ گھر سارے جہان کے لیے برکتوں کا مرکز اور ہدایت کا سرچشمہ ہے. اس گھر میں روشن نشانیاں قرار دی جن میں مقام ابراہیم ہے جو اس گھر میں داخل ہو گیا امان پا گیا. اور اللہ کا فقط و فقط یہ ارادہ ہے اہل بیت تم سے ہر قسم کی رس و پلیدی کو دور فرما دے اور تمہیں ایسا پاک و پاکیزہ کر دے کہ جیسا پاک و پاکیزہ کرنے کا حق ہے. پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنتوں اور زحمتوں کا اجر اپنی کتاب میں اہل بیت کی مودت قرار دیتے ہوئے فرمایا: اے رسول کہہ دیجئے کہ میں تم سے سوائے اہل بیت کی محبت کے کوئی اجر نہیں چاہتا. پس یہی لوگ یعنی اہل بیت ہی تیری طرف جانے والا راستہ ہے اور تیری رضا و خوشنودی پر ختم ہونے والا طریقہ. پھر جب حضرت کا عہد رسالت اختتام کے قریب پہنچا تو انہوں نے اپنے ولی علی بن ابی طالب خدا کی رحمتیں ان دونوں ہستیوں پر اور ان کی آل پر نازل ہوں کو اپنے بعد ہادی قرار دیا کیونکہ وہی خوف خدا سے ڈرانے والے تھے اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی کا وجود ضروری ہے. پس سرداران قوم معززین ملت کے سامنے فرمایا: میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے. اے خدا جو علی سے دوستی رکھے
تو بھی اس سے دوست رکھ، جو علی سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ، جو علی کی مدد کرے تو بھی اس کی مدد فرما، جو علی کو ترک کر دے تو بھی اسے ترک فرما۔ اور علی کو وہی مقام جو ہارون کو موسیٰ سے تھا دیتے ہوئے فرمایا، اے علی تم میرے لیے اسی طرح جیسے ہارون موسیٰ کے لیے، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی اور نبی نہ آئے گا۔ اور اپنی بیٹی کو کہ جو سارے جہان کی عورتوں کے سردار علی کے عبد میں دیا۔ پھر فرمایا یا علی تم میرا بھائی وصی اور وارث ہو، تمہارا گوشت میرا گوشت ہے، تمہارا خون میرے خون سے ہے، تمہارے سلو میری سلو ہے، تمہاری جنگ میری جنگ ہے، اور ایمان تمہارے گوشت و خون میں اس طرح گل مل گیا ہے جس طرح میرے گوشت و خون میں گل مل چکا ہے۔ خدایا ان دونوں ہستیوں اور ان کے خاندان پر اپنی رحمت و درود نازل فرما۔ علی نے قرآن کی تعویل پر جنگ کی ملامت و مذمت کرنے والوں کی مذمت کبھی علی کو حق کے راستے سے روک نہ سکی، اور پھر عرب کے بڑے بڑے دلاوروں کو پچھاڑو، پہلوانوں کو تہہ تیغ کیا، اور سرکش بھیڑیوں کو لگام دے کر ان پر غلبہ پایا، یہاں تک کہ ان کے دلوں کو بدری، خیبری، حنینی اور دوسرے کینوں سے بھر دیا۔ پھر یہ لوگ ان کی مخالفت پر ٹوٹ پڑے اور جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر ایسا زمان آیا کہ امت نے ان کی دشمنی پر کمر باندھ لی، ان کے قطع رحم پر اتفاق کیا، اور ان کی اولاد کو ان کے حق سے محروم کیا، مگر تھوڑی سی تعداد میں کہ جنہوں نے ان کے حق کا خیال رکھتے ہوئے وفا کی، پس ان میں سے کوئی مارا گیا، کوئی قید و بند میں گرفتار کیا گیا، اور کوئی جلا وطن کر دیا گیا۔ اللہ یہ قید و بند کی مصیبت کوئی سید سجاد سے پوچھے، ہاں وہی سید سجاد کہ جو غشی کے حالت میں ہے کے بعد جنازہ خیمے میں آ رہا ہے، مگر سید سجاد کو کچھ بھی نہیں معلوم۔ ہاں امام مظلوم کربلا آخری بار ملنے کے لیے سید سجاد کے پاس آئے، اور اس کے بعد سید سجاد کا شانہ ہلایا، آخری بار رخصت ہو کر میدان کربلا میں آئے۔ عزیزان گرامی وہی سید سجاد کہ جو شام غریباں کو جب سارے خیمے جلائے گئے، ساری بیویاں اس خیمے سے اس خیموں میں جاتی ہیں کہ بس آخری خیمہ بچا جناب زینب آگے آئی، بیٹا سید سجاد اے میرے لال اب تمہیں امام وقت ہو، تمہیں بتاؤ کہ جل کر جا دے دے یا کہ جا بچائے۔ عزیزان گرامی وہی سید سجاد حکم دیتے پھوپھی اماں جان بچانا لازم ہے۔ عزیزان گرامی اس طرح سے بیویاں وہ ام کلثوم و زینب خیمے سے باہر آئی ہیں کہ تاریخ کہتی ہے کہ جناب زینب اور تمام بیویوں نے اپنے اپنے بالوں سے اپنے اپنے چہروں کو چھپا لیا۔ اللہ سید سجاد، اللہ کو سید سجاد سے قید و بند کی جلاوطنی کی مصیبت پوچھے۔ تاریخ کہتی ہے کہ 11 محرم کو جب یہ لٹا ہوا قافلہ قیدی بنا کر لے جایا جا رہا ہے، تو عالم یہ ہے کہ وہی زینب کہ جن کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ
باندھی گئی، جن کے بازوؤں میں رسیاں باندھی گئی، وہی سید سجاد کہ جو ابھی ترغشی کی حالت میں تھا، اسی سید سجاد کے گردن میں توتے گرہ ڈالی گئی، ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئی۔ عزیزان گرامی، ناگہاں جناب زینب کی نگاہ سید سجاد کے چہرے پہ پڑی، کیا دیکھا کہ سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی، بس یہ دیکھنا تھا کہ جناب زینب آگے بڑھی، اے میرے لال سید سجاد، آخر کیا ماجرا ہے، تمہارے چہرے کا رنگ متغیر کیوں ہو رہا ہے؟ ایک مرتبہ سید سجاد نے فرمایا، اے پھوپھی جان، ہائے وہ بیٹا کیا کرے کہ جس کے سامنے اس کے باپ کا لاش بغیر کفن زمین کربلا پر پڑا ہوا ہو۔ اے پھوپھی، اما ظالموں نے اپنے کشتے ہوئے نجس کو دفن کر دیا، مگر میرے بابا کا لاش یوں ہی زمین کربلا پر بغیر کفن پڑا رہ گیا۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد اس دعائے نطفہ میں قاری اپنے امام زمانہ کو پھر اس طرح سے آواز دیتا ہے، عین الحسن عین الحسین، عین الحسن عین الحسین، عین الحسن عین الحسین، عین ابناء الحسین، کہاں حسین، کہاں حسین، کہاں فرزندان حسین؟ صالحین بابا صالحین و صادقین بابا صادق، أين السبيل بعد السبيل، أين الخيارة بعد الخيارة، أين الشموس الطالعة، أين الأقمار المنيرة، أين النجم الزاهرة، أين علام الدين وقواعد العلم، أين بقية الله التي لا تظلم من الإدرة الهادية؟ کہاں ہے وہ خاندان ادرت کا وہ آخری ذخیرہ الہی کہ جس سے زمین کبھی خالی نہیں رہتی؟ أين المعدلة دابر الظلماء، أين المنتظر لإقامة الأمد والأمان، أين المرتدى لإزالة الجور والعدوان، أين المدبر الفجر لتجديد الفرائض والسنن، أين المتخير لإعادة الملة والشريعة؟ کہاں ہے وہ کہ جو ملت و شریعت کو پلٹانے کے لیے انتخاب کیا گیا ہے؟ أين المحمد لإحیاء الکتاب وحدوده؟ کہاں وہ ہستی کہ جس سے قرآن اور حدود قرآن کا سرنا زندہ کرنے کی امید وابستہ ہے؟ أين معلم عالم الدين وأهله؟ أين قاسم شركة المعتدين؟ أين خادم أبنية الشرك والنفاق؟ أين مبيد الفسوق والنسيان والطغيان؟ أين حاسد فروع الغي والشقاق؟ أين طامس وآثار الزيغ والأحباق؟ أين قاطع حبائل الكذب والاضطراب؟ أين مبيد الرتاج والمرضى؟ أين مستأصل للعناد والتضليل والإلحاد؟ أين معز الأولياء مذل الأعضاء؟ أين جامع الكلمة على التقوى؟ أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين وجه الله الذي لا يتوجه الأولياء؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ کہاں ہے زمین و آسمان کے
والا بندن أين السعب أيام الفتى ونشر رعاية الخضى أين معلة وشمل الصلاح والرزاء أين طالب بزحول الأنبياء وابناء الأنبياء كائن أنبياء فرزندان أنبياء کے خون کا بدلہ لینے والا أين طالب بدم المقتول بكربلاء اور کہاں ہے وہ مقتول کربلا کے خون کا انتقام لینے والا وہ امام زمانہ کہ جس سے ہر روز واقع کربلا ہر روز نماز عصر کے بعد واقع کربلا دکھایا جاتا ہو اللہ ہم جب بھی کسی ذاکر سے واقع کربلا سنتے ہیں تو ہمارا دل بے چین اٹھتا ہے مگر وہ امام زمانے کیا کرے کہ جس سے ہر روز نماز عصر کے بعد واقع کربلا دکھایا جاتا ہو اللہ امام زمانہ نہ جانے کس دل سے اس مناظر کو دیکھتے ہوں گے کہ جب امام مظلوم کربلا اور کو جوان کی میت اٹھانے سے روک دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اے یہ جوان کی میت تجھ سے نہ اٹھائی جائے گی مگر اللہ اس وقت امام زمانہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب یہ دیکھتے ہوں گے کہ وہی امام حسین اپنے کے سینے سے پرچی کا پھیل کھینچ رہے ہیں اور اس کے بعد اپنے نوجوان کی میت کو تنہ تنہا کچھ اس طرح سے لے کے چلے کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ امام زمانہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ امام مظلوم کربلا اپنے کڑیل جوان کی میت کو کچھ اس طرح سے لے کے چلے کہ جیسے کوئی رکوع کی حالت میں ہوتا ہے اللہ تاریخ کہتی ہے کہ ابھی چندی قدم چلے تھے کہ ایک مرتبہ جسم کی قوت نے جواب دے دیا امام حسین نے علی اکبر کی میت کو زمین کربلا پہ رکھا بچوں کو آواز دی اے بچوں آیا اپنے بھائی کا جنازہ در خیمہ تک لے چلو أين المنصور على من اعتدى علي وابترى أين المصدر الذي يجاب عزادا أين السر الملائكة البر والتقوى أين أم النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغراء وابن فاطمة الكبرى بأبي أنت وأمي ونفسي لك الوقاء والحماء يا ابن السادة المقربين يا ابن النجباء الأكرمين يا ابن العباد المهديين يا ابن الخيرة المعظمين يا ابن الغطارفة الأنجبين يا ابن الأتعب المطهرين يا ابن الخزارمة المنتجبين يا ابن القماقمة الأكرمين يا ابن البدور المنيرة يا ابن السرج المضية يا ابن الشعب الساطبة يا ابن الأنجم الزاهرة يا ابن السبل الواضحة يا ابن الألعاب اللائحة يا ابن العلوم الكاملة يا ابن السنن المشهورة يا ابن المعالم المعصورة يا ابن المعجزات الموجودة يا ابن الدلائل المشهودة يا ابن الصراط المستقيم يا ابن النبأ العظيم يا ابن من وفي من كتاب لدى الله علي حكيم يا ابن الآيات والبينات يا ابن الدلائل الظاهرات يا ابن البراهين الواضحات الباهرات
يا ابنا لا يجد البالغات يا ابنا نال الصابغات يا ابنا طه المحكمات يا ابنا ياسين والزاريات يا ابنا الدور والعاديات يا ابنا من تنفذ تلف كان قاب قوسين عوضنا ذنوب ونقرابا من العلي الأعلى ليت شعري أين استقرت بك النوار أي کاش جان سکتا کہ کس مقام پر آپ کے دیدار سے مضطرب دل قرار پاتے ہیں بلائی عرض تقل کا اسرا وہ کون سی سرزمین ہے جو آپ کے وجود سے سرفراز ہے اب رضوہ غیر حامزی دعا عزیزنا لیان اور الخلق ولا ترا کس قدر گرا ہے مجھ پہ یہ کہ بدقسمت آنکھیں ساری خلقت کا تو مشاہدہ کرے لیکن آپ کے دیدار سے محروم رہے ولا اسمع ولا کیا حسیسا ولا نجوا عزیزنا لیان توحید بکا دونی البلبا ولا ینالک منی زدیج ولا شکوا بنفسی انت من مغیر لم یخلو مننا میری جان آپ پر قربان آپ وہ غائب ہے کہ جس کی یاد سے ہمارا وجود خالی نہیں بنفسی انت من نازح ما نزحنا میری جان آپ پر فدا آپ وہ بچھڑے ہوئے کہ ہرگز ہم سے جدا نہیں بنفسی انت منیت شائقین یتمنى من مؤمن ومؤمنة ذکر فہنا میری جان نثار ہو آپ پر آخر اس مومن و مومنہ کی انتہائی آرزو ہے کہ جو آپ کی یاد میں شب روزہ مزاری کرتے ہیں بنفسی انت من عقید عز اللہ یصاما بنفسی انت من اصیل مجد اللہ یجارا بنفسی انت من طلاب نعم اللہ تزاہا بنفسی انت من نصیب شرف اللہ یصابا الہ متاہ ربی کا یا مولایا اے میرے مولا کب تک آپ کے فراق میں سرگردہ و خیرار ہوں وَإِلَى مَتَّرَعِيَ خِتَابِ نَصْفُ فِيكَ وَهِيَ نَجْوَى عَزِيزٌ عَلَيَّ نَجَبَدُنَكَ وَوْنَابَا عزيز علي أن أبكيك ويصلك الوراء عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى ہرگز قدر سخت میرے لیے یہ برداشت کرنا کہ سارے مصائب آپ پر نازل اور دوسرے محفوظ ہو حل من عین فاطل معه العلیل والبکاء حل من جزاء فوسائد جزاء زخلا هل قضيتين الفساد عيني على القضاء هل إليك يا ابن مضى سبيل فطلقا اے ابن عمار کیا اب تک پہنچنے کی کوئی راہ ہے هل يتصل يومنا منك بعادة فنحظى متى نرد منا إليك الربية فنرضى مولا قبائے گا کہ جب آپ کی ہدایت کے سرچشموں سے سراب ہو سکیں گے متى ننتفع من الزنمائك فقفال الصدا متى نغاديك ونراويك فنقر عينا متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى أترانا نعف بك وأنت تعم الملا وقد ملأت الأرض عدلا ما زبط عداك عوانا وعقابا وعبرت لتات وجعدت الحق وقطعت ضابر المتكبرين واجتششت وصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين
اللهم انت کشاف الکرب والبلغاء، اے خدا تو ہی غم اور مشکلات کو دور کرنے والا ہے، وَإِلَيْكَ أَسْتَعْدِفُ عِنْدَكَ الْأَدْوَاءُ، اور تجھے سے مدد و پناہ طلب کی جا سکتی ہے، وَأَنْتَ رَبُّ الْآخِرَةِ وَالدُّنْيَا، تو ہی دنیا و آخرت کا پروردگار ہے، فاغث یا غیاث المستغیثین، فاغث یا غیاث المستغیثین، فاغث یا غیاث المستغیثین، عبیدک المبتلا، اے فریاد کرنے والوں کے فریاد رس، اپنے اس مصیبت زدہ بندے کی مدد فرما، وارہی سیدہ یا شدید القوا، اے عظیم قدرت کے مالک، اس بندے کو اس کے مولا کا دیدار کرا دے، واصلنا بین السوء والجواب، اور ان کے ذریعے اس کے غم و رنج کا ازالہ فرما دے، وَبَرِّدْ غَلِيلًا يَا مَنْ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ وَمَنْ إِلَيْهِ الرَّجَاءُ وَالْمُنتَهَىٰ، اللهم ونحن عبيدك تائبون إلى وليك المذكر بك وبنبيك، بار الہ ہم تیرے ناچیز بندے تیرے سوالی کی زیارت کے مشتاق ہے کہ جو تیری و تیرے رسول کی یاد تازہ کرتا ہے، خلقت لنا عصمتا ومرابا وطمته لنا قواما ومعاذا وجعلت للمؤمنین منا اماما، جسے تو نے ہم پر اور دوسرے مومنین پر امام اور رہبر بنایا، فبلغ منا التحیة والسلاما، ان تک ہمارے بہترین درود السلام پہنچا دے، وزدنا بذالک یا رب اکراما، اور اس طرح ہمارے عزت و اکرام میں اضافہ فرما دے، وَجَعَلْ مُسْتَقَرًّا لَنَا مُسْتَقَرًّا وَمَقَامًا، اس کی جائے سکونت و ٹھہرنے کی جگہ کو ہماری جائے سکونت و ٹھہرنے کی جگہ قرار دے، وَأَتْمِمْ نِعْمَتِكَ بِتَقْدِيمِكَ إِيَّاهُ أَمَامَنَا حَتَّى تُرِدْنَا جَنَانَكَ وَمُرَافَقَةَ الشُّهَدَاءِ مِنْ خُلَصَائِكَ، اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبي السيد الأصغر وجدة الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد، وعلى من اصطفيت من آباء البررة، وعليهم الصلاة وأجمل وأتم بعد وما وكسر وانفر ما صليت على عهد من أصفيائك وخيرتك من خلقك، وصل عليه صلوات الله غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاذ لأمدها، بار الہ پر ایسی رحمت نازل فرما کہ جن کا شمار کرنا ممکن نہ ہو اور جن کی وسعت انتہا نہ رکھتی ہو، اللہم واقم بہ الحق، خدایا ان کے وسیلے سے حق قائم فرما، وعدف اسمہ الباطل، ان کے ذریعے باطل کو زائل فرما، وعدل بہی اولیاء، ان کی بنا پر اپنے دوستوں کی رہنمائی فرما، واصل بہی عادات، ان کی وجہ سے اپنے دشمنوں کو ذلیل فرما، وصل اللہم بیننا و بینہم وصلتا تؤدی الی مرافقۃ السلف، اے خدا ہمارے اور ان کے درمیان میں ایسی وابستگی اور پیوستگی قائم فرما کہ جن کے پاک و طاہرین آبا کی ملاقات و محبت پر ختم ہو،
واجعلنا ممن يأخذ بعزة وينقص بذلهم اور ہمیں لوگوں کے زمرے میں شامل فرما کہ جن ہستیوں کے دامن سے متمسک ہو گئے اور ان کے سایہ لطف میں باقی رہے وَأَعْيَنَا تَعْلَى تَعْدِيَةِ حُقُوقِ إِلَيْهِ وَالْإِسْتِحَادِ بِطَاعَةِ وَاجْتِنَابِ مَعْصِيَّةِ اور ہمیں ان کے حقوق ادا کرنے امر کی اطاعت کرنے اور ان کی مخالفت سے اجتناب کرنے میں مدد فرما وَعَنُّنَ عَلَيْنَا بِرِزْقِهِ وَهَبْ لَنَا رَأْفَتَهُ وَرَحْمَتَهُ وَدُعَاهُ وَخِيَرَهُ ان کی رضا و خوشنودی سے ہم پر احسان فرما اور ان کی شفقت و دعا سے بحر منتا فرما ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك وجعل صلواتنا به مقبولا بارنا ہماری نمازوں کو نظرت کے ذریعے قبول فرما وذنوبنا بہی مغفورا ان کے طفیل ہماری گناہوں کی مغفرت فرما ودعانا بہی مستجابا ان کے صدقے ہماری دعاوں کو مستجاب فرما وجعل رزقنا بہی مبسوطا ان کی برکت سے ہماری روزی کو وسعت عطا فرما وہمومنا بہی مکفیہ ان کے سبب سے ہمارے غموں کو دور فرما وحوائجنا بہی مقضیہ ان کی بدولت ہماری حاجتوں کو روا فرما واقبل الینا بوجہک الکریم بار الہ اپنی کرامت کے ساتھ ہماری طرف توجہ فرما واقبل تقربنا الیک اپنے ذات کی جانب ہمارے تقرب کو قبول فرما وانظر الینا نظرتا رحمتا نستکمل بها الکرامت عندک اور ہم پر ایسی رحمت سے بھرپور نظر فرما کہ جس کے ذریعے ہم تیری بارگاہ کرامت و بزرگی کے کمال تک پہنچ جائیں ثم لا تصرف عنا بجودک اور پھر اس نظر کو ہرگز ایک لمحے کے لیے ہم سے منصرف نہ فرما واسقنا من حوض جدہ صلی اللہ علیہ وآلہ بکاسہ و بیعتہ اور ان کے جد بزرگوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض اور انہی کے دست و جام سے سراف فرما ریان ربیہ حنیہ صائبہ لا وما بعدہ یا ارحم الراحمین اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل